میں شروع میں بات کری تھی نا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو کشمیر میں کیمپین چلا رہے ہیں وہ ہمیں فل موڈ میں نظر آ رہے ہیں، فل فارم میں نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھائی کہہ کے پکار دیا. ان کا بلاول بھائی میری بات کا برا نہیں ماننا. پھر جو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، ان کا جو میرے دور میں کام ہوتے تھے وہ سب کے سب ادھورے پڑے ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا میرپور ہے، اس کو سندھ کا میرپور خاص نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، اس کو سندھ کا کشمور نہ سمجھنا. یعنی یہ چیزیں بھی وہاں پر چل رہی ہیں. حماد حسن صاحب، آپ کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں دیکھیں، ایک تو جو ایک مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ تو الیکشن سے باہر ہے، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے. نہیں تو وہ کشمیر میں مقبول جماعت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل مقبول جماعت ہے، کیوں مقبول نہیں ہے؟ ہم اس کا کیوں انکار کریں کہ وہ مقبول نہیں ہے؟ اور ویسے بھی دیکھیں، نہ پاکستانی قوم کا بلکہ پوری دنیا کا ایک مزاج ہے، ایک نفسیات ہے کہ جو بھی مظلومیت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے. بھٹو صاحب مظلوم تھے، مقبول تھے اس وقت تک. 1988 تک بے نظیر بھٹو الیکشن بھی جیت گئی تھی 10 سال بعد. نواز شریف صاحب پر مشکل وقت آیا، مسلسل مقبول رہے. اسی پنجاب میں 15 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوا تھا، نواز شریف نے 14 الیکشن جیتے تھے کیونکہ وہ مظلوم تھے اور مقبول بھی تھے. اب عمران خان جب تک وہ جیل میں ہے، جب تک وہ مظلومیت کا شکار ہے، تب تک اس کی مقبولیت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ مقبول ہی رہیں گے. خیبر پختونخوا ان کا پاپولیرٹی ہب ہے، ابھی تک ان کی مقبولیت. لیکن حماد حسن صاحب ایسی مقبولیت کا کیا کریں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں؟ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ تو ان کا سیاسی فیصلہ ہے نا، وہ تو وہ جانے اور ان کا فیصلہ جانے. البتہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. انہوں نے شاید سمجھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور وہ الیکشن سے نکل گئے. ہم عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. ان کے فیصلوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں دانائی نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ کشمیر کی جو مقامی جماعتیں تھی، مسلم کانفرنس وغیرہ، وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جمعیت العلماء اسلام کی صورتحال بھی ایسے. تو جس طرح عمر دراز گوندل نے بات کی، اس الیکشن میں ہے کون؟ اس میں تو وہی دو جماعتیں جو اس وقت تو حکومت میں ہیں، یعنی پیپلز پارٹی. ان دونوں جماعتوں میں سے آپ کس کو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کا وزیر اعظم بنے گا؟ اگر الیکشن اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر ہم مقبولیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر ہم قبولیت کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ کون زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو بہت ساری جماعتیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. الیکشن تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑ رہے ہیں جو آلریڈی پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے. تو ان دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. لیکن اس کو ہم سیاسی نقطۂ نظر سے الیکشن کیسے کہیں جب تمام جماعتیں باہر ہیں؟ البتہ جو مجھے لگ رہا ہے تو شراکت اقتدار کا فارمولہ چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کو فیڈرل میں حکومت ملی، پیپلز پارٹی کو سندھ میں ملی، مسلم لیگ کو پنجاب میں ملی، پیپلز پارٹی کو بدلے میں بلوچستان دیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کو کشمیر گلگت بلتستان ملا ہے، مسلم لیگ نون کو شاید کشمیر مل جائے. البتہ اس میں عمران خان کی جماعت کو بھی اس نظام میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور ان کے پاس خیبر پختونخوا کی مضبوط حکومت موجود ہے، مینڈیٹ کو ملا تھا. لیکن مولانا کی ناراضگی اگر ہم اسی منظرنامے کو ذہن میں رکھ کے، تو مولانا کی ناراضگی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے کہ وہ کیوں ناراض ہے. وہ اسی پر ناراض ہے کہ انہیں شراکت اقتدار فارمولے میں ان کا حصہ نہیں ملا، جبکہ انہوں نے پی ڈی ایم کو کی وہ سربراہی کر رہے تھے، پورا سب کچھ انہوں نے کیا اور وہ بیچارے بالکل سائیڈ لائن ہو گئے. چلیے اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. کشمیر سے کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کر دے. روکڑی صاحب اب ذرا فرمائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، شہباز شریف صاحب شاید ریپلیس کر دیے جائیں، یہ حکومت نہیں چلے گی، کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی. ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے ملک میں؟ کوئی ریپلیس ہو رہا ہے، کوئی ری شفلنگ وغیرہ؟ یہ جو ابھی گوندل صاحب نے باتیں کی نا، ان کے بعد یہ چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے تمام لوگوں میں، اور ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ ان کو کہ آپ نہیں بھائی اس کی حیثیت نہیں اس بات کی. اب جب یہ حالات ہوں اور ملک میں اکانومی کی جو پوزیشن ہے جس طریقے سے چل رہی ہے، یعنی یہ چیزیں کیسے چلیں گی آگے، یہ سوال تو رہے گا. کیا ہم اسی طرح کیسے، وہی کوئی کوشچن ہے نا کہ یہ کیسے چلیں گے. یہ میرا کوشچن ہے، کیسے چلیں گے. نہیں، ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ ہم ایک جیسے چل رہے ہیں
ایسے تو نہیں چل اس سکتی، اکانومی میں یا ان حالات میں چیزیں ایسے چل نہیں سکتی. چل نہیں سکتی. آپ زور سے چلاتے بھی ہیں، جوڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کب تک کریں گے؟ جب تک اصل ایشو حل نہیں ہوگا، جب تک آپ اصل مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کی طرف جائیں گے نہیں، ان کو اپنی پرائورٹی نہیں دیں گے، تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے آگے؟ ایز اے میں پالیٹکس میں ہوتے ہوئے میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چلے گا یہ معاملہ جیسے چل رہا ہے. تو آپ بتائیں نا کیسے چلے گا؟ I don't know، لیکن چلانے کو تو آپ چلا دیتے ہیں کسی بھی صورت میں. نہیں سر، ڈول ایسے بھی نہیں چل چل گیا نا. سکتا جس ملک اب دیکھیں جو باتیں عمادت صاحب نے کی، جو باتیں عمر دراز نے کی، مطلب آپ مکمل طور پر سیاست سے، جمہوریت سے، انتخابات سے عوام کا اعتبار اعتماد مکمل طور پر آپ کھو چکے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو حکومتیں ہیں، ان کو حکومتیں تو مل گئی، لیکن یہ مکمل طور پہ عمر آپ شاید اس بات کی تائید بھی کریں گے کہ کوئی نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہے، عوام کے مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر. میں کہتی ہوں مسائل تو کیا ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے عوام کے ساتھ. تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ بات سوچ رہا ہوگا نا کوئی، میں، آپ، روکڑی صاحب یا کوئی اور، کہ بھائی یہ ہم چل نہیں رہی، یہ ایسے چلے گا نہیں. تو یہ سوچ کے ساتھ کوئی چینج آئے گا. دیکھیے میں ایک بات ضرور، پہلے میں کشمیر والے معاملے پہ، ہمیں ایک تو اس قوم کے سامنے پورا سچ بولنا چاہیے کہ پاکستان میں حکومتیں ووٹ سے نہیں بنتی، نہ حکومت کشمیر والی ووٹ سے نہیں بنے گی. ہمیں پورا سچ بولنا چاہیے کہ دیکھیں ووٹ میٹر نہیں کرتا. جب ووٹ میٹر نہیں کرتا، یہ جو جن مسائل کی ہم سب اتفاق کر رہے ہیں کہ مسائل موجود ہیں، دیکھیں اس کی انٹینسٹی پہ ہم سوال اٹھا سکتے ہیں، کوئی کہے گا یہ کم ہے، کوئی کہے گا زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ مسائل اس وقت ہیں. پاکستان میں زندگی اس وقت آسان نہیں ہے، پاکستان کا عام آدمی اس وقت تکلیف کے اندر ہے ہر لحاظ سے. اور دوسری بات، جو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، یہ بہت غلط فیصلہ ہے. دیکھیں یہ ویسے ہی ہے جیسے کھلاڑی بہت اچھا کھلاڑی ہو، بے شک اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ گراؤنڈ چھوڑ دے گا تو پھر وہ باہر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا یہ یہاں اندر ناانصافی ہو رہی ہے یا غلط ہو رہا ہے. آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ اس سسٹم کے اندر ہوں، آپ کے گریوینسز ہوں، جو کہ 8 فروری کو آپ کے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. آپ تماشائی بن کے نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ کیسے چلے گا یا چل کیوں نہیں رہا. دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے. گورنمنٹ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ سے نہیں بنے گی، تو گورنمنٹ پھر ووٹ والے لوگوں کو بادر نہیں کر رہی. ان کو اس وقت کوئی نہ وہ پولیٹیکل فیصلہ کر رہے ہیں، نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہمیں کیوں ان کے فیصلے کریں. دیکھیں اس وقت جو حکمران اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پنجاب کا عام آدمی جس کی انکم 30, 40, 50 ہزار روپیہ ہے، مجھے بتائیں اس کے بجلی کا بل 10-15 ہزار روپیہ آئے، جس کی انکم 30-35 ہزار روپیہ ہو، وہ کیسے گھر چلائے گا؟ اس وقت اسلام آباد میں آپ جائیں اور آپ آٹے کا 15 کلو کا تھیلا آپ کو 2200 روپے کے آس پاس مل رہا ہے. ٹماٹر 400 کے اوپر ہے. اسی طرح سے پیٹرولیم پرائسز آپ پہلے مہینے بعد قیمتیں بڑھاتے تھے، پھر آپ 15 دنوں بعد آئے، پھر آپ 7 دن کے بعد آئے. اب آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہ بھی بادر کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی اب روز ہی بڑھ رہی ہے. یعنی اندازہ کریں اس سے ذرا کوئی ظلم ہو سکتا ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، انڈیا میں ڈی ریگولیٹ ہے. آپ بتائیں نا پچھلے 2 مہینے کے اندر انڈیا کے اندر آئل پرائسز کتنی بڑی ہیں. آپ ہمیں بتائیں بنگلہ دیش کے اندر کتنی بڑی ہیں. آخر ان کی بھی تو مارکیٹ کے ساتھ ہی تعلق ہے نا جی. آپ جب تیل سستا ہوتا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں یہ فوراً نہیں ہوتا، یہ نا معاہدے بہت پہلے جاتے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر 15 سے 21 دن لگتے ہیں، تو یہ 3 ہفتے کے بعد امپیکٹ آئے گا. یہ کون سے معاہدے ہیں جو 10 بجے ہوتے ہیں، 12 بجے آپ تیل مہنگا یا سستا کر دیتے ہیں؟ بنیادی طور پہ حکومت کے اندر بے حسی ہے، بے رحمی ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں کھل کر کہنا چاہیے، جس کو وہ ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں، کہ جہاں پر طاقت کا مرکز ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ دیکھیں جی وہ جو حکومت ہے نا، کوئی بھی چاہے عمران خان کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کوئی گورنمنٹ گرا نہ دے اس قسم کی. مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ آپ نے اس طرح سے چلانے کی کوشش کی، یہ پورے کا پورا ٹائٹینک ڈبو دیں گے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں عام آدمی بھی ہے، اس میں یہ خود بھی موجود ہیں. یہ جس ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تجربہ کار ہے نا. دیکھیں ان کی گورنمنٹ سنگل پوائنٹ کے اوپر آئی تھی، اکانومی. عمران خان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اگر ہم تجربہ کار، آپ تو کہتے ہیں نا دیکھیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے ٹیم ورک کیا ہوا ہے، کون سا بھائی وہ لائیں تجربہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میں ایک جملہ سے ایڈ کروں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم یہ کریں گے، خدا کے واسطے وہ اسلام آباد میں کر کے دکھا دیں. صرف اسلام آباد کے لوگوں کو، یا پاکستان ظاہر ہے اسلام آباد کا مطلب پورا پاکستان ہے، آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے، تو آپ صرف وہ کر کے دکھائیں جو کشمیر کے اندر آپ کر رہے ہیں. بات صحیح ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں، میں جب بریک سے آؤں گی جس طرح یہ بات انہوں نے کی نا ہائبرڈ، اور یہ بیسیکلی یہ بڑی ایک وہ جو کہتے ہیں نا بڑی
चलाकियाँ और छोटी छोटी जो होती हैं, मतलब आपने कहा कि जी हाइब्रिड सिस्टम है, बड़ा अच्छा है, यही होना चाहिए, तो आप उसके पीछे चुप गए। कल को आप कहेंगे कि जी हम तो कर नहीं रहे थे, ये तो हाइब्रिड सिस्टम था, तो वो चीज़ें हो रही थी। और इसी यही जो उन्होंने चालाकी की है वो उन्होंने पेट्रोलियम प्राइस से की है। अब अगर हुकूमत को कुछ कहो तो जी हम तो नहीं कर रहे, ये तो ओगरा तय कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चालाकियाँ हैं, क्या ये छोटी छोटी चालाकियाँ दूसरी तरफ महसूस नहीं हो रही? अगर हम ये इस तरह बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जब अगर ये बात कर रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम, नून लीग अगर उठ के ये बात करिए हाइब्रिड सिस्टम, और हम तो एक पेज पे हैं, हमारे तो सारे मामला ठीक हैं, तो क्या ये जो बैगेज है ये दूसरी तरफ नहीं जा रहा? वो भी तो इससे अच्छी तरह से आशना होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।